سرگودا سے پوچھتی ہیں کہ نماز تہجد کا درست طریقہ کیا ہے، کم سے کم کتنے نوافل پڑھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تہجد اس کا درست طریقہ یہی ہے کہ جب آپ نے نیند حاصل کر لی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یا اگر بہن ہیں تو انہوں نے گھر میں نماز ادا کر لی، اس کے بعد کچھ دیر نیند حاصل کی، اٹھنے کے بعد جو بھی آپ عبادت بطور نفل ادا کریں گی وہ نماز تہجد کہلائے گی۔ تہجد جوہد سے نکلا ہے، کوشش سے نکلا ہے، تو اس لیے بعض فقہا نے لکھا کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، کہ سو کے جب اٹھیں گے اس کے اندر جوہد پایا جائے گا، ایک طرح سے اس کے اندر فورس شامل ہوگی، تو اسی بندے کی نماز تہجد ہوگی کہ جس نے نیند حاصل کر لی۔ تو اس کے بعد 2 رکعت کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی ادا کر سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے 2 رکعت سے لے کر تو 12 رکعت تک جو ہے وہ دلائل ملتے ہیں، تاہم اگر کوئی اس سے زیادہ بھی نوافل ادا کرنا چاہے تو شرعی طور پر جائز ہے، اپنی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اپنے دیگر معاملات کو بھی پورا کرتا ہوں، اپنا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور اپنے جو ساتھ منسلک ہیں رشتہ دار ان کا بھی حق ادا کرتا ہوں، تو اتنی رکعات ادا کریں جتنی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کم از کم 2 اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی عبادت جو نفل پر مبنی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز خاص کر لینا یہ وظائف کے طور پر تو ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں جی میں پہلی رکعت کے اندر اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں، دوسری رکعت میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں، تو یہ قید اس طرح لگا دینا یہ نفل کے اندر اس صورت میں جائز ہوگا کہ جب آپ اس کو بطور وظائف پڑھتے ہیں، تو وظائف کے اندر جتنی تعداد منقول ہو اتنی ہی پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں مطلقاً قرات کرنی ہوگی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا تمہیں آسان لگے، لیکن جب وظائف کر رہے ہوں تو بہرحال جتنی آپ مقدار کہیں سے منقول ہو اتنی ہی پڑھیں، تو اسی کے اندر وظیفہ مکمل ہوگا۔ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں سنا کہ وہ ساری رات سوتے نہیں تھے اور عشاء کے وضو ہی سے تہجد پڑھتے تھے، وہ تو سوتے نہیں تھے، تو پھر ان کا تہجد پڑھنا یہ تہجد کہلائے گا یا عام نماز کہلائے گا؟ دیکھیں تہجد ایک ہے، لفظ تہجد ایک ہے قیام اللیل، یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، تہجد بھی وہی ہے، قیام اللیل بھی وہی ہے۔ اگر کسی بندے نے نیند حاصل ہی نہیں کی، اور علماء کے حوالے سے یہ آتا ہے، یاد رکھیں ایک اصول یہ بھی کہ بزرگان دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کہ جو خلاف شرع ہو تو وہ اس لیے قبول نہیں کی جائے گی کہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ شریعت کو جاننے والے تھے اور اس پر عمل پیرا تھے۔ آپ جن بزرگوں کے حوالے سے یہ سنتے ہیں کہ وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو اس کے اندر تھوڑا سا نیند لینا، یعنی بیٹھے بیٹھے اگر ہلکی سی آنکھ لگ گئی تو وہ بھی سونے کے زمرے میں ہی آئے گا، اور اس کے بعد بلا شبہ تہجد پڑھنا جائز ہوگا، اور ایسی حالت کے اندر وضو بھی فاسد نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اتنا کم کھانا کہ جس سے بہت زیادہ مرتبہ واش روم نہ جانا پڑے، یہ بھی تقویٰ کا ایک معیار ہے، اور عشاء کے وقت آپ نے وضو کیا اور اسی طرح عبادت آپ کی تسلسل سے جاری ہے، اور نماز تہجد آپ تھوڑی سی اونگ لے کر پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اور اسی طرح نماز فجر ادا کر لینا یہ تقوی کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ اور وہ بزرگان دین کوئی ساری زندگی عمل نہیں کرتے رہے، بلکہ کچھ اوقات ان کے ایسے ہوتے تھے جن کے اندر وہ اپنے دل کی صفائی پاکیزگی کے لیے یہ عملیات کرتے تھے، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے انسانیت کی، مسلمانوں کی تربیت کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ شیخ عبداللہ